اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 18 کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ بنو امیہ کی کوفہ میں نئی مقامی حکومت کا گورنر ابن زیاد جب کوفہ پہنچا تو اس نے جناب مسلم ابن عقیل کی تحریک کو روکنے کے لیے چند اقدامات کیے۔ پہلا اقدام اہل کوفہ کو شدید لہجے میں خطاب کر کے ڈرایا۔ دوسرا اقدام یہ کیا کہ کوفہ میں منتظمین اور نگران افراد سے ان کے زیر نگرانی افراد کی مکمل رپورٹ طلب کی، اور ان دو اقدامات کے متعلق ہم 17 نمبر قسط میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ ابن زیاد نے جناب مسلم کی تحریک کو روکنے کا تیسرا اہم ترین اقدام یہ کیا کہ ان لوگوں کی ایک فہرست تیار کی جنہوں نے سید الشہداء کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، اور انہیں جیل میں بند کر دیا، جن کی تعداد تاریخ نے 12,000 افراد لکھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا عدد ہے۔ ان افراد میں سے جناب امیر علیہ السلام کے مخلص صحابی ابراہیم بن مالک اشتر، سلیمان بن سرد، مختار ثقفی، میثم تمار شامل تھے، اور 400 کوفہ کی اہم ترین شخصیات اور قبائل کے سردار شامل تھے۔ اس اہم ترین اقدام نے کوفہ میں خوف و اضطراب کی کیفیت کو جنم دیا، اور جناب مسلم ابن عقیل کو جو ہی ان بدلتے حالات کا علم ہوا تو آپ جناب مختار ثقفی کے گھر سے حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے، اور لوگ مخفی طور پہ جناب ہانی بن عروہ کے گھر آتے تھے، لیکن یہاں ابن زیاد نے ایک بار پھر ضمیر فروشی کے کالے دھندے کو استعمال کیا اور اپنے غلام معقل کو بلایا اور کہا 3,000 درہم لے جاؤ اور مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے گلی کوچے میں تلاش کرو، اور جناب مسلم کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو یہ 3,000 درہم دینا اور اس سے پوچھ لینا کہ جناب مسلم کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ معقل نے یہ 3,000 درہم لیے اور مسجد کوفہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا کہ مسلم ابن عوسجہ الاسدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ معقل اٹھا اور مسلم ابن عوسجہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ جب جناب مسلم ابن عوسجہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا، اے عبد خدا، میں شام کا باسی ہوں، شام کا باشندہ ہوں، اللہ نے مجھے اہل بیت کی محبت سے نوازا ہے، اور جو اہل بیت سے محبت کرے اس کی محبت سے بھی اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ میرے پاس 3,000 درہم ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ خاندان عصمت و طہارت کا کوئی نمائندہ ان دنوں کوفہ میں موجود ہے، اور لوگ اس کے ہاتھ پہ فرزند رسول خدا کی بیعت کر رہے ہیں۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے، اور کوئی بتاتا بھی نہیں ہے کہ مسلم سفیر حسین کہاں ہے۔ میں ابھی مسجد میں بیٹھا تھا کہ کئی لوگوں سے پوچھا، کسی نے نہیں بتایا۔ ہاں اتنا ضرور کہا کہ یہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، یعنی مسلم ابن عوسجہ، اسے سفیر حسین کی رہائش کا علم ہے۔ میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ یہ 3,000 درہم لے لے اور مجھے سفیر حسین کے پاس لے جا۔ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک قابل اعتماد شخص ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے تو جناب مسلم سے ملاقات سے پہلے تو خود مجھ سے شخصی طور پہ بیعت لے لے۔ مسلم ابن عوسجہ نے کہا، میں تیرے ساتھ اس ملاقات پہ اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تیرے ساتھ ملاقات کا موقع دیا، اور مجھے آپ سے مل کے انتہائی خوشی ہوئی،
اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے تجھے مل جائے، اور خدا تیرے ذریعے اہل بیت نبی کی مدد فرمائے۔ لیکن ساتھ ساتھ مسلم ابن اوسجہ نے خوف کا اظہار بھی کیا کہ لوگوں کو میرے بارے یہ معلوم ہونا کہ میں مسلم ابن عقیل کی رہائش کو جانتا ہوں، یہ ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا تو وہ اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گا۔ ماقل نے کہا کچھ نہیں ہوگا اور خیر ہوگی انشاءاللہ، تم مجھ سے بیعت لو اور میری ملاقات کا وقت طے کرو۔ مسلم ابن اوسجہ نے بیعت لی اور معقل کو کہا کہ پکا وعدہ کرو، قسمیں اٹھوائیں کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ کہ معقل نے ہر قسم کی ضمانت دی، جس سے مسلم ابن اوسجہ راضی ہو گئے۔ اور یوں جناب مسلم ابن اوسجہ نے چند دن بعد جناب مسلم ابن عقیل سے اجازت لی اور معقل کی مسلم ابن عقیل سے ملاقات ہوئی۔ جناب مسلم ابن عقیل نے ابو ثمامہ الساعدی کو کہا کہ معقل سے 3000 درہم لے لو، اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے۔ یوں اب معقل صبح و شام مسلم ابن عقیل کے پاس آتا جاتا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جناب مسلم کی محفل میں حاضر ہوتا اور سب سے آخر میں جناب مسلم کی محفل سے نکلتا، اور پل پل کی خبریں ابن زیاد تک پہنچاتا رہا۔ لیکن جب ہانی بن عروہ کے گھر لوگوں کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ بڑھ گیا تو ابن زیاد کو چونکہ اندر کی کہانی معلوم تھی اپنے غلام اور جاسوس کے ذریعے کہ ہانی میرے پاس کیوں نہیں آ رہا، کس وجہ سے نہیں آ رہا، اس لیے اس نے چند لوگوں کو بلایا اور کہا کیا وجہ ہے ہانی بن عروہ قصر الامارہ میں آج کل نظر نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید ہانی بن عروہ مریض ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ مجھے تو خبر ملی ہے کہ وہ صحت یاب ہو گیا ہے اور اپنے گھر میں لوگوں سے ملتا ہے۔ پس وہ افراد جناب ہانی کے پاس آئے، یعنی وہ افراد کہ جو ابن زیاد کے پاس تھے اور ہانی کی نہ آنے کی ابن زیاد نے شکایت کی تھی، وہ افراد جناب ہانی کے پاس آئے اور کہا کہ ابن زیاد یہ شکوہ کر رہا ہے کہ ہانی بن عروہ میرے پاس نہیں آتا اور اسے معلوم ہے کہ تم روزانہ شام کو اپنے گھر لوگوں سے ملتے ہو۔ جناب ہانی اپنی سواری پہ سوار ہو کے قصر الامارہ کے قریب پہنچے، حالات کا جائزہ لیا تو بھانپ گئے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ساتھ موجود شخص حسان بن اسما کو کہا کہ بخدا مجھے ابن زیاد کے ارادوں سے خطرہ نظر آ رہا ہے، تم کیا کہتے ہو، ابن زیاد کے پاس جائیں یا نہ جائیں؟ بالآخر ہانی بن عروہ قصر الامارہ میں داخل ہو گئے۔ ان کی قوم کے کچھ افراد بھی جناب ہانی کے پاس تھے۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو وہاں قاضی شریح بھی ابن زیاد کے ساتھ تھا۔ ابن زیاد نے کہا اے ہانی، یہ جو تیرے گھر میں یزید کے خلاف ملاقاتوں کا سلسلہ ہے یہ کیا ہے؟ تم مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر لائے ہو اور اسلحہ تم نے جمع کر لیا ہے، تیرے گھر کے ارد گرد لوگ مسلم ابن عقیل کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے ان حالات کا علم نہیں ہے؟ جناب ہانی نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مسلم میرے پاس نہیں ہے، یعنی آپ نے توریہ کیا، کیونکہ حضرت مسلم ابن عقیل کی جان کو بچانا واجب تھا اور کسی بھی عام مومن کی جان بچانے کے لیے نہ فقط جھوٹ بولنا جائز ہے بلکہ ممکنہ طور پر بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ابن زیاد کے ساتھ جو ہانی کی گفتگو ہوئی، ابن زیاد نے کہا کہ اے ہانی تم نے ایسا کیا ہے کہ جیسا میں بتا رہا ہوں، اب اپنے کیے سے مت مکرو۔ یہاں جب ان کے درمیان بات بڑھ گئی، یعنی ابن زیاد اور ہانی بن عروہ کے درمیان بات بڑھ گئی، ابن زیاد کہہ رہے تھے کہ تم نے ایسا کیا ہے اور ہانی مسلسل انکار کر رہے تھے، تو ابن زیاد تو اس دوران ابن زیاد نے معقل کو بلایا اور کہا ہانی اس شخص کو جانتے ہو، یعنی معقل کو؟ ہانی دیکھ کے سمجھ گیا اور کہا ہاں میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ جناب ہانی بن عروہ نے کہا کہ اے ابن زیاد میری بات سنو، میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے ہرگز مسلم ابن عقیل کو خود سے اپنے گھر نہیں بلایا، بلکہ وہ خود میرے
ایک گھر میرا مہمان بن کے آیا ہے، میں نے مسلم کی مہمان نوازی کی ہے اور اسے پناہ دی ہے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے خلاف کسی قسم کی بغاوت نہیں کروں گا، اور مسلم کو ابھی جا کے کہتا ہوں کہ میرے گھر سے کسی اور طرف اپنا رخ کرے۔ لیکن ابن زیاد اس بات پہ راضی نہ ہوا اور کہا خدا کی قسم یہاں سے ایک قدم تو نہیں ہل سکتا جب تک مسلم کو میرے سامنے نہ لائے۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اپنے گھر آئے مہمان کو تیرے حوالے کر دوں تاکہ تو اسے قتل کر دے۔ ابن زیاد نے کہا بخدا تو مسلم کو ضرور میرے پاس لائے گا۔ جب ہانی اور ابن زیاد میں تکرار بڑھ گیا تو مسلم بن عمرو الباہلی نے کہا کہ اے ابن زیاد مجھے ہانی سے تنہائی میں بات کرنے دو۔ جب دونوں کی تنہائی میں باتیں ہوئیں، آواز بلند ہوئی، مسلم نے کہا اے ہانی اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں مت دھکیلو، اپنے قبیلے کو مصیبت میں مت ڈالو۔ مسلم ابن عقیل ان کا چچا زاد ہے، کون سا یہ مسلم کو قتل کرنے والے ہیں، لہٰذا مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے حوالے کر دو، اس میں تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی آر نہیں ہے۔ جناب ہانی نے کہا خدا کی قسم جب تک میں زندہ اور صحیح و سالم ہوں مسلم کو ابن زیاد کے حوالے قطعا نہیں کروں گا۔ میرے بازوؤں میں ابھی دم ہے اور میں اکیلا نہیں ہوں، میرا قبیلہ میرے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم اگر میں اکیلا بھی رہ گیا تو خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا اور مسلم کو کبھی ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابن زیاد یہ کلام سن رہا تھا، اس نے ہانی کو کہا تم مسلم ابن عقیل کو میرے پاس لاؤ گے یا میں تیری گردن اڑا دوں؟ ہانی نے کہا اگر تم ایسی حماقت کرو گے تو ننگی تلواریں تیرے گھر کے ارد گرد چمکیں گی۔ ابن زیاد نے کہا کہ افسوس ہے تو مجھے تلواروں سے ڈراتا ہے، اور پھر ہانی کو کہا کہ ذرا میرے قریب آؤ۔ جب ہانی قریب آئے تو ابن زیاد نے ان کے چہرے پہ چھڑی ماری اور پھر مسلسل ان کی ناک اور پیشانی اور رخساروں کے اوپر چھڑیاں مارتا رہا۔ جناب ہانی کے چہرے اور ریش اقدس سے خون بہنے لگا تو جناب ہانی نے ابن زیاد کے سپاہی کی تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے اسے کھینچنے کی کوشش کی اور اپنا دفاع کرنا چاہا، لیکن ناکام رہے اور ابن زیاد نے ہانی کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں تحریک امام حسین علیہ السلام کے اسرار کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔